صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، نور ٹی وی کی میلاد النبی خصوصی نشریات میں آپ کا میزبان محمد نصیر اللہ نقشبندی روئے زمین پر موجود نور ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں ربیع الاول شریف کی بابرکت، پر نور اور پر سرور اور روح پرور ساعتیں نصیب فرمائیں۔ نور ٹی وی کے اس ایوان سے یکم ربیع الاول سے لے کر آج تک آپ اکابر اور اجلہ علماء کرام اور مشائخ اعظام کے زرین بیانات اور جن عظیم عنوانات کا اعلان کیا گیا تھا، ان عنوانات پر بالترتیب علماء کرام کی تحقیقی گفتگو اور خوبصورت آپ حضرات کا رسپانس، اس پر نور ٹی وی آپ تمام کی محبتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا خوبصورت موقع ہے، سعادت اور انبساط کا موقع ہے کہ آج کی اس خصوصی میلاد ٹرانسمیشن میں دنیا اسلام کے اکابر اور اجلہ علماء کرام اور مشائخ اعظام کو نور ٹی وی کے اس خوبصورت ایوان نور میں دعوت دی گئی ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف انداز میں اپنی تحقیقی آراء سے ہم سب کے اذہان اور قلوب کو منور فرمائیں گے۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب اس حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آج دنیا اسلام کی چند اکابر اور اجلہ شخصیات جن پر علم کو بھی ناز ہے، جن پر روحانیت کو بھی ناز ہے، جن پر فکر کو بھی ناز ہے، آج ہمارے اس ایوان میں تشریف لائی ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے اس ایوان میں موجود جو اکابر اور اجلہ علماء کرام ہیں، بالخصوص وہ علماء کرام جو پاکستان کی سرزمین سے تبلیغی دورے کے اوپر یہاں برطانیہ میں تشریف لائے، اور ہماری خصوصی ریکویسٹ کے اوپر آپ نے اپنے قیمتی وقت عنایت فرمایا اور نور ٹی وی کے اس ایوان میں تشریف لا کر اپنی علمی، فکری اور روحانی گفتگو سے روئے زمین پر موجود ہمارے ناظرین کو مستفید فرمائیں گے۔ میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو کا آغاز ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا جائے گا۔ میرے سامنے عالم اسلام کے عظیم اور جلیل القدر نوجوان مذہبی سکالر حضرت علامہ مناظر اسلام سید مظفر حسین شاہ اختر القادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ فاضل ہیں دارالعلوم امجدیہ کراچی کے، اور آپ کراچی سے یہاں UK کے دورے پر تشریف لائے۔ ممتاز عالم دین ہیں، مناظر اسلام ہیں، اللہ پاک نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے اور پوری دنیا کے اندر آپ کے جوہر خطابت کو مانا جاتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، موریشس، UK اور یورپ کے مختلف ممالک کے اندر آپ اپنی بے نظیر خطابت کا لوہا منوا چکے ہیں، اور ہماری اس دعوت والے آپ پہلی دفعہ UK میں تشریف لائے، اور ہماری دعوت پر آج نور کے اس خوبصورت ایوان میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ، میں آپ کو UK آنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ربیع النور شریف کی بابرکت ساعتوں کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، مشکور، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ ہماری دوسری مہمان شخصیت استاذ العلماء، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ محتمم اور شیخ الحدیث ہیں سنی حنفی دارالعلوم عباس پور آزاد کشمیر کے، اور آپ امیر ہیں جماعت اہل سنت آزاد کشمیر کے۔ آپ یہاں UK کے دورے پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، بڑی علمی، فکری اور روحانی شخصیت ہیں۔ 1970 سے آپ آزاد کشمیر کے شہر عباس پور میں ایک دینی ادارے میں بیٹھ کر دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنا نام پیدا کرنے کے لیے بڑی بڑی تصانیف چھوڑی ہیں،
बड़ी बड़ी तारीख छोड़ी है, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद हुसैन चिश्ती वो नाम है कि जिसने दुनिया इस्लाम को रिजाल तैयार करके दिए, और आपके शागिर्द दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं। हमारी बहुत बड़ी सआदत है कि आपने नूर टीवी के इस ऐवान में तशरीफ़ लाकर अपने कीमती वक्त से हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए चंद लम्हात अता किए। क़िबला मुफ्ती अहले सुन्नत में आपको आज की इस खूबसूरत बज़्म में हदिया तबरीक पेश करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। सुभान अल्लाह। हमारी तीसरी मेहमान शख्सियत एक मुमताज़ इल्मी और रूहानी खानका से आपका ताल्लुक़ है। मोहतरम जनाब मियाँ जलील अहमद साहब शर्कपुरी, आस्ताना आलिया शर्कपुर शरीफ से आपका ताल्लुक़ है, और आप भी यूके के दौरे से पर पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद साहब शर्कपुरी, आपको मैं नूर के इस खूबसूरत ऐवान में खुशामदीद कहता हूँ। हमारी चौथी मेहमान शख्सियत है आलम इस्लाम के नौजवान मजहबी स्कॉलर मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद राग़िब नईमी दामत बरकातुहुल आलिया। आप मोहतमिम हैं जामिया नईमिया लाहौर के, और आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के, और फ़र्जंद अर्जमंद हैं शहीद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी रहमतुल्लाह अलैह के, और आप पोते हैं जनाब मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी बानी जामिया नईमिया लाहौर के। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद राग़िब नईमी साहब। मैं आपको नूर टीवी के इस ऐवान में तशरीफ़ लाने पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारी पाँचवीं मेहमान शख्सियत हैं ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब चकसवारी, यूके की एक मशहूर शख्सियत, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। ये कहा जाता है जब बाज़ लोगों के लिए कि नाम ही काफ़ी है। अल्लामा ग़ुलाम रसूल चकसवारी उन लोगों में से हैं कि आपका नाम ही आपका तारफ़ है। अल्लामा साहब मैं आपको खुशामदीद। हमारी छठी मेहमान शख्सियत हैं मुमताज़ आलिम दीन शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस अब्दुल मालिक साहब दामत बरकातुहुल आलिया। आप भी पाकिस्तान के शहर मियांवाली से यहाँ यूके के दौरे पर तशरीफ़ लाए हैं। आप मोहतमिम और शेखुल हदीस हैं जामिया अकबरिया मियांवाली के, और आप हमारी इस दावत पर तशरीफ़ लाए। हज़रत शेखुल हदीस साहब मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। शुक्रिया जनाब, माशाल्लाह। हमारी सातवीं मेहमान शख्सियत हैं मुमताज़ आलिम दीन हैं, ख़तीब बेमिसल हैं और नौजवान मजहबी स्कॉलर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहजहान मदनी। यूके का एक खूबसूरत नाम, खूबसूरत ख़तीब, नौजवान मजहबी स्कॉलर अल्लामा शाहजहान मदनी साहब मैं आपको खुशामदीद। और हमारी आखिरी ये जो मेहमान शख्सियत हैं मुमताज़ सनाख़वान रसूल हैं, मुमताज़ आलिम दीन हैं, मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़हीर इकबाल साहब दामत बरकातुहुल आलिया बड़े खूबसूरत अंदाज़ में नबी पाक की बारगाह में हदिया नात पेश करते हैं। आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए क़ारी ज़हीर इकबाल साहब मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, इन नशरियात का आगाज़ नबी पाक की बारगाह में हदिया नात से करते हैं, तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब क़ारी ज़हीर इकबाल साहब की खिदमत में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात से आज की खुसूसी मिलाद ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएं। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे माबूद को प्यारे मेरे सरकार के गैसू, मेरे माबूद को प्यारे मेरे सरकार के गैसू, उरूजे हुस्न से आगे मेरे सरकार के गैसू, और गुमाती में सलमा पानी में मुए मुबारक को घुमाती
سلمہ پانی میں منہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو اور مینا میں کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے تو ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو اور نبی گیسو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر نبی گیسو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر زمین پر گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو زمین پر گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا بڑے خوبصورت انداز میں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ آج کی اس خوبصورت میلاد خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا آج ہمارے جو اکابر مہمان تشریف لائے ہیں پورا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے اور اس کے جو مختلف گوشے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام گوشوں کو ہم اپنے اکابر علماء کے سامنے رکھیں گے اور اس میں ہمارا وہ آج کا ٹاپک بھی شامل ہوگا کہ اعلان نبوت کے بعد کی جو تکالیف تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو اعلان نبوت کے بعد جن آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا اس میں حکمت ربانی کیا تھی اور اس کے علاوہ میلاد النبی اور سیرت مصطفیٰ کے مختلف گوشوں پر یہ ہمارے اکابر علماء گفتگو کریں گے اس سے پہلے افروز ہیں تو ہم آپ کو اپنے پہلے مہمان مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ اختر القادری دامت برکاتہم العالیہ جو کراچی سے یو کے تبلیغی دورے پر تشریف لائے ہیں ان کے پاس لیے چلتے ہیں شاہ صاحب میلاد النبی کی بابرکت ساعتیں ہیں پر نور مہینہ ہے اور نور ٹی وی کے ذریعے پورے عالم میں نکھت اور نور کا ماحول اس وقت آپ کی طرف متوجہ ہے تو میں میدان آپ کے آگے رکھتا ہوں
جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں قبلہ علامہ نصر اللہ صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ کے اس ادارے کا مشکور ہوں، اور نور ٹیلی ویژن کے تمام اراکین، تمام عہدیداران کا، اور بالخصوص حضور شیخ عالم پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے شرف فرمایا، شفقت فرمائی، اور یہاں پر انہوں نے ہمیں مدعو کیا، اور یہ عزت اللہ انہوں نے عطا فرمائی. اللہ رب العالمین اس ادارے کو برکت عطا فرمائے، اور پیر صاحب کا سایہ اللہ رب العالمین چرخ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرمائے. آپ نے جس طرح ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کا دور اور پھر مشقت و آزمائش کا سامنا، اس میں حکمت ربانیہ کیا ہے، تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا علامہ صاحب کہ یہ ایک تسلسل ہے جو قرآن مجید برہان رشید نے ایک نہیں درجنوں جگہ پر ذکر کیا ہے. اس حکمتوں کا سامنا کیا ہے، اس آزمائش میں مبتلا کر کے پھر اس میں حکمتیں کیا ہیں، تو یقیناً سر دست اس کے اجمالی جواب وہ آ جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر نزول ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں ساری رحمتیں نعمتیں عطا کر دی گئی، پھر آپ کو ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، پھر آپ زمین پر آئے، تو اس زمین پر آنے سے جو حکمت ربانیہ وابستہ تھی، یقیناً وہ اس کا ایک واضح مظہر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحبتوں اور ان مسائل و تکالیف کو برداشت کرنے میں یہاں پر بھی نظر آتی ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک قانون ہے جو رب کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان علینا للہدی، کہ پہلے سے ہی خیر و شر کا ایک مقابلہ، اور دونوں سامنے دونوں قوتیں نبرد آزما ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ان علینا للہدی، کہ ہدایت کا فروغ، ہدایت کا نفاذ، ہدایت کی ترویج، اس کو ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. تو جب رب کریم کا یہ وعدہ ہے کہ اس نے ہدایت کے فروغ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، تو پھر ہدایت کی وہ بنیادیں اور ہدایت کا وہ بنیادی سلسلہ جو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے طور پر پیش فرمایا ہے، تو یقیناً شر کے پاس نہ وہ قوت ہے، نہ وہ استقامت ہے، نہ وہ صلابت ہے. یہ الگ بات ہوتی ہے کہ ہم ہدایت کے پہلو کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اس وجہ سے بظاہر شر ہمارے سامنے چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. شر کے نمائندے اکثر اس مشن کے ساتھ مخلص نظر آتے ہیں جس بنا پر معاشرے میں آپ کو ایک گہرام، ان کی مضبوطی بظاہر نظر آتی ہے. لیکن حق اور سچ یہ ہے جو رب کریم نے یہاں ذکر کیا کہ ان علینا للہدی، ہدایت کا فروغ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اس کو ہمارے اکابر صوفیاء نے اور اجلہ علماء نے اور ان نباز علماء نے کہ جو حکمت الہیہ کے اشاروں کو جانتے ہیں یا مزاج الوہیت انہیں نصیب ہوا ہے اور اس سے وہ کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کرتے ہیں، وہ براہ راست تو سید عالم کے قلب منیر پر ہوتا ہے، سرکار کے قلب منیر سے اجلہ صحابہ پر ہوتا ہے، صحابہ سے پھر اولیاء کاملین، تو یہی تسلسل ان کا فیض لینے کا ہوتا ہے. انہوں نے اس کی عقدہ کشائی اس اعتبار سے کی ہے کہ جہاں رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہدایت کے فروغ کو ہم نے اپنے ذمہ پر لیا ہے، تو فرمایا پہلے تو ایک تو وجود انسانیت خود ہے، انسان کے وجود ہی کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا سرچشمہ بنایا، اس کے اندر ہدایت کی سب سے بڑی چیز فطرت رکھی، ضمیر رکھا، عقل رکھا. اس لیے میرے امام الائمہ، سراج الامہ، حبر الائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک شخص ایسے علاقے میں ہے، بیابان میں ہے، کہ جہاں پر اس کو ہدایت نہ کوئی ہادی پہنچا، نہ کوئی مہدی پہنچا، نہ اسے ہدایت کا کوئی سرمایہ ملا، اگر وہ اس حال میں مر جاتا تو قیامت کے دن کیا اس سے باس پرس ہوگی؟ اس سے پوچھا جائے گا. تو سراج الفقہا ارشاد فرماتے ہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ خارج میں تو اس کے سامنے کوئی ہادی نہیں تھا، لیکن 3 ہدایت کے مینار اس کے اندر موجود تھے جو فطرت کے طور پر تھے، جو ضمیر کے طور پر تھے، جو عقل کے طور پر تھے. تو یہ رب کریم نے جو ہدایت کے فروغ کے سلسلے کو چلایا، تو ایک تو وجود انسانیت ہے. لیکن کبھی یوں ہوتا ہے علامہ صاحب کہ مرور زمانہ کے اعتبار سے اور خارج سے انسان اثرات لیتا ہے، تو اثرات لے کر فطرت، ضمیر اور عقل کے چہرے غبار آلود ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک قوت کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو خارج سے اپنی تاثیر کو داخل کرے اور فطرت کی اصل صلاحیتوں کو بالا کرے.
ضمیر کے اوپر جو پڑے ہوئے گرد و غبار ہے اس کو دور کرے اور عقل کی صلاحیتوں کو باہلا کرے، وہ انبیاء کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کرم بالائے کرم یہ کیا کہ آپ کے باطن میں، ہمارے باطن میں، تمام انسانوں کے باطن میں ہدایت کے یہ مسلم اور مضبوط نمائندے رکھے ہیں، لیکن جب یہ نمائندے لڑکھڑاتے ہیں تو ان کو طاقت دینے کے لیے خاری میں انبیاء کو بھیجتا ہے۔ مرحبا تو اب آپ اسی تسلسل کو آئیے کہ وہ مصائب کیا تھے، وہ مشقت کیا تھے۔ تو اساتذہ بیٹھے ہیں، یہ اپنی فکر سے بیان کریں گے۔ میں جہاں تک پہنچ سکا وہ یہ ہے کہ سید عالم جب تشریف لے کر آئے مدینہ منورہ تو اس سے پہلے بھی کٹھن مراحل کو طے کیا، لیکن جب اب آئے تو حضور کا ارادہ کوئی قتال، کوئی جہاد، کوئی لڑائی، یہ آپ کا موضوع نہیں تھا۔ آپ کا یہ تھا کہ جو ہم نے جتنے جمع کر لیے پھول چن چن کے دامن کے اندر، جو 40 کے لگ بھگ ہیں، اب ان کو لے کر اگر یثرب کو مدینہ بنا کر ہم آ گئے ہیں تو اب ہم چاہتے ہیں کہ منبر و واعظ کو سنبھالیں اور قرآن کی آیات سے ان کی تربیت کریں۔ لیکن کفر کے دلوں کے اندر ہوس کی چٹکیاں شیطان بھر رہا تھا، اور انہوں نے جب اسلام پر نبرد آزما ہوئے تو بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، خندق بھی ہوئے۔ یہ دفاعی طور پر ہوا، ورنہ حضور کا ارادہ تھا منبر واعظ کو سنبھالا جائے۔ میں اختتامی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا یہ تاکہ ناظرین اس تسلسل کو جو سمجھ رہے ہیں اب یہاں سے کہ اس کے اندر حکمت ربانیہ کیا تھی۔ تو حکمت ربانیہ یہ ہے جو سورہ عصر میں ذکر کی گئی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان اور عمل سے اپنے باطن کے چراغ کو تم نے جلا لیا ہے، لہٰذا اب تم نے حق کہنا ہے، اور حق کہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، حق کہنا اور حق پر جمنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ مصائب آگے آئیں گے، مشقتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، دنیا کی خواہشات آپ کی پاؤں کی بیڑی بنے گی، تو اس وقت صبر کے دامن سے رہنا، رب کی رضا کے سامنے ٹھہرے رہنا اور پھر حق کا اعلان کرنا، یہ وہ چیز ہے حکمت ربانیہ جو حضور کی تبلیغ کے ذریعے اس فلسفے کی نظیریں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت آدم کو جب زمین پہ اتارا گیا تو لوگوں نے کہا جی شیطان جیت گیا۔ ہم نے کہا شیطان نہیں جیتا، آدم جیتے۔ وہ کہنے لگے جی کیسے جیت گئے؟ میں نے کہا شیطان تو تنہا جنت کے اندر حضرت آدم کو گوارا نہ کرتا تھا، اب تو زمین پر آ کر حضرت آدم اپنی ساری اولادوں کو جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پشت میں کفار بھی تھے اور مومنین بھی تھے، تاکہ اس کو ممیز کر دیا جائے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آپ کا دین باقی رہنا تھا، تو ایک ایسی جماعت کھڑی کرنی تھی، ایسے افراد کو خارج میں لانا تھا کہ جن کے نقوش قیامت تک قائم رہیں اور قوم انہی کے نقوش حیات کے ذریعے قرآن کی طرف بڑھے، وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ تو مشقت و مصائب کو برداشت کرنا، اس میں قوم کو تراشنا، جو منافقین تھے وہ تو چھٹ کر نکل گئے، جو یہ سمجھتے تھے۔ آج ہمارا بھی ذہن کچھ یوں بنا ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں بس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر مال کے ڈھیر لگ جائیں گے، زمین سہولت کے بازو کو دراز کر لے گی۔ نہیں، قرآن نے اس خوش فہمی میں بندوں کو نہیں رکھا۔ فرمایا جب تم کلمہ پڑھو گے، سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم صرف آمنا کہہ دو گے، رب کو ماننا کہہ دو گے، اور تمہیں فتنوں میں مبتلا نہ کیا جائے گا، کیا جائے گا، تاکہ دیکھا جائے کہ یہ زبان تک ہے یا دل تک۔ تو سید عالم کے سامنے یہ پہاڑ جیسے مصائب آ کر کھڑے ہوئے اور حضور نے ان کا مقابلہ کیا، تو اس میں ابو بکر جیسے کو نکالنا تھا، عمر جیسے کو نکالنا تھا، عثمان جیسے کو نکالنا تھا، مولا کائنات جیسے کو نکالنا تھا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ اب یہ نکل کر تیار ہو گئے ہیں، تو جاؤ قیامت تک امت کو سبق دے دو کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر اس نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کوئی اس دین سے باغی ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اے قیامت تک کے لئے مسلمانوں گھبرانا مت، ہم ایک ایسی قوم کو لا کر کھڑا کریں گے جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان آزمائشوں کا مرحلہ جو پیش کیا گیا وہ یہ تھا۔ اللہ رب العالمین اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اگر اس میں کوئی قصور ہے تو اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ بہت خوبصورت انداز سے مناظر اسلام حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج کا جو ٹاپک تھا کہ اعلان نبوت کے بعد کی تکالیف اور ان میں حکمت ربانی کیا تھی، بہت خوبصورت انداز میں اگر یوں کہوں کہ انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا تو بے جانا ہوگا۔ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مفتی اہل سنت، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین چشتی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف۔ مفتی صاحب قبلہ، میں چاہوں گا کہ آج کے اس خوبصورت عنوان جو میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے تحت جاری و ساری ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ مرحبا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان۔
وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد نصیر اللہ صاحب نقشبندی، آپ کے ہاں ایوان نور میں آ کے بڑی خوشی ہوئی، اور حضرت قبلہ شیخ العالم کے زیر سایہ یہ دین اور تبلیغ کا مشن جو نئے انداز سے چالو ہوا ہے، اس پر ہدیہ تبریک کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے بڑے پیارے موضوعات پر آپ اظہار خیال کی دعوت بھی علماء کو دے رہے ہیں، یہ پیغام گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عظمت شان سے دنیا ساری واقف ہے، اور اس کی واقفیت کے لیے یہ سارا مشن چلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولاً تو میں گزارش کروں گا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں مختلف انداز سے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک درجہ تو آپ کا خلقت محمدی کا کہلاتا ہے، دوسرا ولادت محمدی کا، تیسرا بعثت محمدی کا۔ تدریجاً ہم آگے بڑھیں گے تو یہ مسئلہ ہمارے لیے، ناظرین کے لیے سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا، جس کے لیے احادیث طیبہ موجود، اور آپ کے ذریعے اور وسیلے سے کائنات بنتی چلی گئی۔ اسی سبب سے آپ کو باعث ایجاد عالم کہا جاتا۔ مرحبا مرحبا۔ تو تخلیق کائنات کا آپ چونکہ سبب ہیں، آپ کا نور پاک بنیاد ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اس مناسبت سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی صفت کو حقیقت محمدی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حقیقت محمدیہ ہے، اسی کو حقیقت الحقائق بھی کہا جاتا ہے۔ ارباب تصوف اپنی کتب میں، اپنے کلام میں، گفتگو میں بیان کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے محقق علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الانوار اور ابو الارواح کہا دی۔ یہ پہلی منزل۔ اس کے بعد دوسری منزل ہے ولادت محمدی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت عبداللہ کے گھر مائی آمنہ خاتون صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی جولی میں آپ 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لاتے ہیں، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے اس کو ولادت محمدی اور میلاد النبی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں اس کے ساتھ لگتی ایک بات کی وضاحت کر کے میں اگلی اشارے کی طرف چلوں۔ بعض لوگ شاید غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کسی مخصوص گروہ یا مخصوص عالم کا نظریہ فکر ہے، میلاد النبی عید میلاد النبی، جبکہ یہ قطعاً نہیں۔ میلاد النبی کی اصطلاح محدثین کی قائم کردہ۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ایک باب قائم فرمایا ہے جس کا نام ہی رکھا ہے ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میلاد النبی کی اصطلاح محدثین کی قائم کردہ۔ اس کے ساتھ جہاں تک عید کے لفظ کا اضافہ ہے، عید میلاد النبی ہم اگر کہہ دیں تو یہ بھی اچنبے کی بات نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی انعام اترنے کا جو دن ہوتا ہے، قرآنی اصطلاح میں وہ عید کہا جاتا ہے، خوشی کا موقع کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی اس آپ کی دعا کی طرف کہ جب بنی اسرائیل نے بنایا تیار کھانا مانگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے مائدہ اتار دے، جس دن تو یہ انعام والا کھانا اتارے گا تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ تو اگر کھانا دسترخوان اترنے کا دن قرآنی اصطلاح میں عید بن سکتا ہے، تو جس ہستی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا وہ بدرجہ اولا عید کہلا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مشہور حدیث ہے
جو محدثین نے اپنی اپنی کتب میں جس کو ذکر فرمایا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں۔ ایک یہودی حاضر ہوتا ہے اور وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور آپ کے قرآن شریف میں ایک آیت ہے، وہ اگر ہم یہودیوں پر اترتی تو جس دن اترتی اس دن کو ہم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل اسلام اور تکمیل دین کی خوشخبری جس آیت میں دی گئی، اس کے متعلق جو ہی اس نے ذکر کیا تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر مسکرائے۔ آپ نے فرمایا تو سمجھتا ہے ہمارے نزدیک قدر شناسی نہیں ہے؟ جس دن یہ آیت اتری ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک ایک عید نہیں بلکہ دو عیدیں تھیں۔ مرحبا مرحبا۔ ایک عید جمعہ، دوسرے عید عرفہ، دونوں یکجا، عرفہ بھی تھا جمعہ بھی تھا۔ اس لحاظ سے اے یہودی ہمارے نزدیک بھی وہ عید کا دن، اس لحاظ سے ان اصطلاحات سے قرآن و سنت سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ میلاد النبی کو عید کا دن کہنا یہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں تذبذب میں ڈوبا جائے، شک شبہات میں مبتلا ہوا جائے۔ اور آپ اگر غور فرمائیں گے ناظرین، حضرت شیخ المحققین شاہ عبداللہ محدث دہلوی سے لے کر پیچھے جتنے کتب سیر لکھنے والے حضرات ہیں، جب وہ حدیث لکھتے ہیں جس میں ابو لہب کے ہاتھوں اس کی کنیز کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جو جا کے اس نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی تھی اور اس نے انگلی کا اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا تھا کہ جا خدمت کار، میں نے اسی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا، تو حضرت عباس خواب میں دیکھتے ہیں، ابو لہب کو پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ہفتے میں پیر کا دن آتا ہے اور ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے، میں اس سے تخفیف عذاب پاتا ہوں۔ تو جناب محترم محدثین نے اس حدیث کو لکھ کے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میلاد النبی منانے والے حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ ابو لہب نے کنیز کو آزاد کیا تھا تو رسول اللہ کی خوشی میں نہیں کیا تھا بلکہ اپنے بھتیجے کی پیدائش کے لیے کیا تھا۔ تو جب ان کی پیدائش پر اس کے خوشی منانے پر اللہ تعالیٰ نے کافر کو محروم نہیں چھوڑا تو مسلمان اگر خوشی کرے تو وہ کیسے محروم ہو؟ اس مقام پر محدثین نے فرمایا خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو ربیع الاول کی میلاد کی ان راتوں کو عید منا لیں۔ یہ تو اپنے مقام پر ایک بات تھی، یہ ولادت النبی، ولادت محمدی، میلاد النبی کے حوالے سے۔ اگلے مرحلے پر بعثت محمدی۔ بعثت محمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی نبوت سے سرفراز فرما کے جب دعوت حق دینے کے لیے مامور فرماتا ہے، اس کو بعثت محمدی کہا جاتا ہے۔ بعثت محمدی کے بعد اب تکالیف کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تکالیف کا آغاز جس طرح مکی زندگی میں آپ حضرات اور پڑھے لکھے حضرات اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ سرکار کی زندگی، سرکار کے ماننے والوں کی زندگی کے لیے کتنی مشکلات آتی رہیں، اور مرحلہ وار یہ سلسلہ آگے بڑھا تا کہ ہجرت کے بعد مزید وہ پہاڑ بن کے باتیں سامنے آتی رہیں۔ اس مقام پر سب سے بڑی بات ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش سے دو چار انبیاء کو ہونا پڑا ہے، اور نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائش مجھ سے لی گئی ہے کہ یہ سرکار کا مرتبہ سب سے زیادہ تھا، آزمائش سے بھی زیادہ۔ اور راز اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی محنت کا نتیجہ ان کے حق میں برآمد کرتا ہے کہ ان کے درجات میں رفعت عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا ہر پچھلا مرحلہ پہلے مرحلے سے بہتر ہے۔ تو جتنے مراحل تکلیف کے گزرتے گئے، آپ کو ان مراحل سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ اعلیٰ منزلیں عنایت فرمائیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے
ناظرین، آپ نے مفتی اہل سنت شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد حسین صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک خوبصورت گفتگو سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم جشن میلاد مناتے ہیں اسے عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کا نور اللہ پاک نے مختلف مدارج میں اس کو کنونٹ کرتے ہوئے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ تو اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک مخوے آپ کو لیے چلتے ہیں بلبل گلستان مدینہ، طوطی برطانیہ، محترم جناب علامہ غلام رسول چکسواری صاحب کی طرف، جو اپنے مخصوص انداز میں حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی جھلک سے روئے زمین پر ہمارے ناظرین کو محظوظ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب فرماندے ہیں سبے نور اے او سید نوروں، اے سبو نور او سید نوروں، اس دا نور عزوراں، اس نو تخت عرش دا ملیا اے موسیٰ نو کو توراں، نور محمد روشن آئے، آدم جدو نہیں ہویا او اول آخر، اول آخر دوویں پاسے آپے مل کھلو یا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت دا جڑا خطبہ شروع کیتا وہ دی جڑی پہلی آیت لکھی ہے، لکھیا ہو والاولو والآخرو والظاہرو والباطن، ادھا ترجمہ میاں صاحب فرماندے اول آخر او دوئیں پاسے آپے مل کھلو یا عیسیٰ، عیسیٰ خاک اونا دے دردی کن تجمم کردہ تائیں دست مبارک اس دا شافی ہر زر دا لیکھا سجنا اے اساں توڑ نبائیاں او جان دیتی راہ تیرے حشر دیالے شرما تینو او تو رکھ لئی پردے میرے۔ خوبصورت انداز سے علامہ غلام رسول چکسواری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کے حوالے سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اسے پورے عالم کو مستفید فرما رہے تھے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شاہ جہان مدنی صاحب کی طرف۔ بسم اللہ حضرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز علماء و مشائخ کرام، محترم فاضل نوجوان خطیب ملت علامہ نصیر اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کو اور نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس ماہ مقدس میں یہ بزم نور کی محفل
سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس دعا اور یقین کے ساتھ آج نور ٹی وی کے اسٹوڈیو میں مجھے یہ کہنے دیجیے کہ آج کی رات یہاں فکر کی رانائی ہے، کہکشاں صحن نور میں اتر آئی ہے۔ مجھ سے قبل قبلہ فخر السادات قبلہ شاہ صاحب نے، قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پرمغز گفتگو کی، اور آج آپ کا جو عنوان ہے اس محفل کا کہ وہ مصائب اور آلام جن کا سامنا محسن انسانیت نے کیا، اس میں حکمت ربانی کیا ہے۔ چونکہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان اکابر ہمارے مہمان علماء کو سنا جائے۔ ماشاءاللہ۔ حاضری کے طور پر میں ناظرین کی خدمت میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں یوں ہی آقا کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ قبلہ نصیر اللہ صاحب سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہے علماء کرام کے سامنے گفتگو کرنا، لیکن آپ کے حکم کے مطابق تکمیل کر رہا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس وقت کا عرب کا معاشرہ اگر آپ اٹھائیں تو وہ اسفل السافلین کی منزل پر سارے فائز تھے، اور ان میں اللہ کریم نے احسن الخالقین حسن جن کا طواف کرتا ہے اور کائنات کی رنگینیاں جس سے بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس آقا ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال اس قوم میں ہوا جن میں تعصب بھی پایا جاتا تھا، علمی حوالے سے فصاحت و بلاغت کا وہ تنور تو بنا تھا، لیکن معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عرب کا معاشرہ بگڑا ہوا تھا، عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، ماں باپ کے حقوق پامال ہو رہے تھے، عزت اور تکریم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ظلم و ستم اور غریبوں کو تختہ مشق بنایا جاتا تھا۔ اس وقت آقا ختمی مرتبت نے ایک آفاقی نعرہ بلند کیا جو آج بھی ہمارے سب کے لبوں پر جاری و ساری ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی رب کریم کی توحید کا پرچار جب آقا کرنے کے لیے آئے تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر میں حوالے دوں تو کہکشاں لگ جائے، وہ قوم کے وہ آقا جس کے تلووں کے لیے عرش الہی ترستا ہے، وہ گلی میں نکلتا ہے تو کوڑا کرکٹ اس پر پھینکا جاتا ہے، گالیاں اسے دی جاتی ہیں، جادوگر اور کاہن اسے کہا جاتا ہے۔ وہی آقا ختم مرتبت جس نے نسل انسانی کی آلودہ جبینوں کو اللہ کی حضور سجدہ ریز کرنے کا سلیقہ عطا کیا، وہ سجدے میں جائیں تو بیت اللہ شریف میں گندی اوجریاں لا کر حضور کی کمر اقدس پر رکھی جاتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ اوجری اٹھا کر پیچھے کھینچتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ میرے بابا کا قصور کیا ہے۔ یہ وہ انداز ہے جو آقا کا، ادھر اسفل السافلین ہیں اور ادھر میرے آقا ہے، لیکن میرے آقا بدعا نہیں دیتے۔ اور چلتے چلتے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو لے کے جاتا ہوں طائف کے میدان میں، کہ آقا نے یہی تو کہا کہ او بھولے بھٹکو جن اصنام کی تم آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، آؤ اس رب کبریا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق بھی ہے، جو تمہارا مالک بھی ہے۔ تو بدلے میں ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا دیا گیا؟ سرکار کو پتھر مارے گئے، سرکار کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے نالین اقدس لہو لہان کر دیے گئے۔ لیکن اس وقت بھی آسمان فلک نے یہ حسین منظر دیکھا کہ ایک طرف اسفل السافلین ہیں اور دوسری طرف وہ آقا ختمی مرتبت ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا نزول جلال، اگر دیکھے جلال الہی میں ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، پہاڑوں کو حکم دیا گیا کہ محبوب اشارہ کرے تو مل کر اس بستی کو تباہ کر دیا جائے۔ زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بدعا مانگے، کہا میں آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر وہ چند شریر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ تشدد والے ہیں، میں عدم تشدد پر یقین رکھتا ہوں۔ اور آقا نے یہ نظریہ دیا کہ یہ ہمارا کردار ہے کہ ہمیں لہو لہان کیا جا رہا ہے،
ہے، لیکن پھر بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ آقا کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا مانگی، الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی بے خبر ہیں ناداں، نور ہدایت دے۔ یا اللہ ان کو نور ہدایت دیتے، یہ نہیں جانتے کہ میں یہ کس کریم کا دل دکھا رہے ہیں۔ اور حضور نے حضرت زید کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ زید کہ میں اس کائنات میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ تو یہ میرے آقا کا اعجاز ہے کہ میرے آقا نے نسل انسانی کو نیا نظریہ فکر دیا کہ آج جس آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں، تمام کلمہ گو مسلمانوں کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ سرکار کی سیرت کے اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ اللہ کے لیے جو آپ نے قربانیاں دی اور مشکلات اور مصائب نظریے کی خاطر سرکار نے دیے، پھر زمانے نے وہ بھی رنگ دیکھا۔ وہی لوگ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے والے تھے، وہی لوگ جو اوجیاں آپ کی کمرے اقدس پر رکھنے والے تھے، وہی لوگ جو پتھر مارنے والے تھے، ان کے آنے والی نسلوں نے آقا کا کلمہ پڑھا، آقا کی قدموں سے پیوست ہو گئے، اور آج بھی ان کی نسلیں، انہی کی اولادیں اپنے باپ دادا کا نام تو نہیں لیتی، لیکن جب آقا کا نام آتا ہے تو کہتی ہیں مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بہت خوبصورت انداز سے علامہ شاہ جہان مدنی نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ کبھی طائف کے مقام پر پتھروں سے لو لہان کیا جا رہا ہے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی گردن میں طرح طرح کے تکالیف سے آپ کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ اتنے اذیت ہونے کے باوجود، اتنا دکھ ہونے کے باوجود، اتنا کرب ہونے کے باوجود، اتنے صدمے پہنچنے کے باوجود بھی رحمت للعالمین آقا نے دعائے ضرر نہ کی بلکہ دعائے ہدایت کی۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی عبد المالک صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کے اس خوبصورت ایوان میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں علامہ محمد نصیر اللہ صاحب، ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس مبارک موقع پر ہمیں معافی ضمیر کا اظہار کرنے کی دعوت دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا مجھے تمام انبیاء سے زیادہ تکالیف دی گئیں اللہ کے راستے میں، اور فرمایا جتنی مجھے تکلیف دی گئی کسی نبی کو بھی اتنی تکلیف نہیں دی گئی، اور آپ کی تکالیف امت کے لیے تھی۔ آپ صرف اسی ہجرت کے واقعے کو سامنے رکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ سے مدینہ کی طرف اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنی تمام جائیداد اور رشتہ و پیوند چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اس لیے کہ مکے کی وہ قوم جو ظالم تھی، جابر تھی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو، آپ کے جانثاروں کو وہ تکالیف پہنچائیں کہ آج تک اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت بلال کو دیکھ لیجئے، یہ حضرت بلال کو گرمی میں جو ہے نا تپتے میدانوں میں لٹایا گیا، سینے پہ پتھر کوٹے گئے، آپ کو گھسیٹا گیا۔ اسی طرح جو کمزور لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ کسی کے بازو توڑے گئے، کسی کی ٹانگیں توڑی گئی، کسی کو زخمی کیا گیا۔ ہر روز کوئی روتا روتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا، اپنا ایک قصہ غم سناتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے صحابہ کو ہجرت کی اجازت بخشی، اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ ظلم و ستم کا باب کم نہیں ہوا اور لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علیاذ باللہ قتل کے درپے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے نا اللہ کی اجازت کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد بھی یہ باب ظلم اور ستم ختم نہ ہوا، حتیٰ کہ ہجرت کے بعد جو آپ واقعات کا مطالعہ کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے کرتے اس وقت کے یثرب اور آج کے مدینہ طیبہ تک پہنچے، اور ہر اس آدمی سے مل کر انہوں نے کوشش کی جس کے پاس مسلمان پناہ لیے ہوئے تھے کہ وہ اس کو نکالے، اس کو اپنے جو ہے نا ظلموں کی
चक्की में वो पीसना चाहते थे, और कई एक सहाबा जिनको धोखे से वो ले गए, उनको बांधा गया, उनको तपती धूप में लिटाया गया, उन पे दुर्रे बरसाए गए और वो तड़पते तड़पते शहीद हो गए। तो ये सारा जो सिलसिला था जुल्म सितम का, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए बर्दाश्त किया कि ये उम्मत हिदायत याफ्ता हो जाए, वरना नबी की कब ख्वाहिश थी कि ये लोग जो जुल्म करने वाले हैं ये हक़ से दूर हो जाएं। जिस तरह अल्लामा मदनी साहब ने अभी मिसाल दी कि वो ताइफ के वो लोग जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लव लुहान कर रहे थे, उनके मुतल्लिक भी हुजूर दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने अपना पैगाम दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकालीफ बर्दाश्त की, और इस हद तक तकलीफ़ बर्दाश्त की कि मक्के की सरजमीन आपके लिए तंग कर दी गई। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत के लिए रवाना हो रहे हैं, जब सरहद पर पहुंचते हैं तो पलट पलट कर वापस काबे की तरफ देख रहे हैं, पलट पलट कर शहर मक्का की तरफ देख रहे हैं, और फिर अपने सर को आसमान की तरफ बुलंद करके, अपने रुख वद्दुहा को आसमान की तरफ बुलंद करके, यदुल्ला वाले हाथों को अल्लाह की बारगाह में फैला कर कहते हैं कि या अल्लाह, इन लोगों ने मुझे उस शहर से निकाला है जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था। मेरे अल्लाह, अब मुझे उस शहर में ले जा जो तुझे सबसे ज़्यादा महबूब हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखिए, मदीना तैयबा में बसेरा होता है, और वही लोग जिन्होंने मक्के की सरजमीन तंग की थी, मेरे आका जब 10,000 सहाबा के साथ फतह मक्का का जश्न मनाते हुए उस सरजमीन पर दाखिल होते हैं, तो वो लोग जिन्होंने अजियतें पहुँचाई थीं, कोई समुद्रों का रुख कर रहा है कि वहाँ जाकर ख़ुदकुशी करेंगे, कोई पहाड़ों और गारों में जाकर छुप रहा है कि वहाँ जाकर हाँ अपनी जान की आफियत की तलब करेंगे, क्योंकि हमने आका के साथ बड़ा जुल्म किया हुआ था, बड़ी अजियतें पहुँचाई हुई थी। लेकिन उस रहमतुल लिल आलमीन को देखिए कि जब सारी दस्तरस होने के बावजूद, 10,000 लश्कर होने के बावजूद भी ऐलान उस रहमतुल लिल आलमीन का ये होता है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि आज किसी से कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, किसी से कोई मुआखज़ा नहीं होगा। यही तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी है जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए, इंसानियत के लिए मिशाल राह बनाया है। आपको लिए चलते हैं हज़रत अल्लामा साहिबजादा मियाँ जलील अहमद साहब शर्कपुरी दामत बरक़ात मुल्ले की तरफ। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मौजूद हाज़रीन, नूर टीवी की इस बाबरकत महफ़िल में आज का जो अनवान है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद की तकालीफ़ और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलतें। चूँकि ये दुनिया इम्तहान गाह है, ये मंजिल नहीं बल्कि मंजिल की तरफ जाने का एक रास्ता है, और इस इम्तहान गाह में जो भी आया उसको कुदरत की तरफ से जो भी पर्चा दिया गया, उसने अपना अपना पर्चा हल करना है, और जो भी उसको कामयाबी से हल करेगा वही कामयाब और कामरान होगा। चूँकि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के हादी और रहनुमा हैं, और हमने हदायत आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पानी है, और आपकी सुन्नत मुबारक ही हमारे लिए रहनुमाई का बायस है। तो चूँकि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के तबके के लिए रहनुमाई का बायस हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से एक कमज़ोर के लिए भी दर्स मिलता है और ताकतवर के लिए भी दर्स मिलता है। वो वक्त भी गुजरा कि जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आहिस्ता और ख़मोशी से और छुप कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, और फिर वो वक्त भी आया कि जब आपकी हुकूमत कायम हुई, तो ताकतवर के लिए भी एक लेसन है और कमज़ोर के लिए भी एक सब्र का उसमें एक मैसेज है। तो एक तो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी
ہمیں سمجھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہے. اور دوسری یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ چونکہ یہ دنیا مقصد نہیں ہے, یہ دنیا منزل نہیں ہے, تو اس لیے اگر یہ دنیا منزل ہوتی اور اس دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنا اس کا مقصد ہوتا تو سب سے بڑی عمارتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی. اگر یہ دنیا آسائش اور آرام گاہ ہوتی تو سب سے زیادہ آرام دہ اور آسائش والی زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ رب العزت کے نزدیک نہ تو انسان کی آسائش کے لیے ہے اور نہ ہی یہ لمبی لمبی بلڈنگوں کے لیے ہے, یہ ایک امتحان گاہ ہے. اس امتحان گاہ سے گزرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اصل وہ زندگی ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جیسا کہ علماء کرام نے نہایت مدلل انداز میں تھوڑے وقت میں بڑے خوبصورت طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آنے والی تکالیف کی طرف تھوڑا تھوڑا ذکر فرمایا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف آنا اگر ہم اپنے ایمان کی روشنی میں دیکھیں تو جو خالق کائنات ہے, جو مالک کائنات ہے, اگر وہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کے بعد یہ پوری کائنات, یہ پورا سلسلہ جنت میں ہی آباد ہوتا. اس نے پسند فرمایا کہ میں دنیا کے اوپر آدم علیہ السلام کو بھیجوں اور یہ سلسلہ وہاں چلے. تو وہ خالق جن کے وجہ سے پوری کائنات کو سجایا گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں, ان کو تکالیف آئیں اور وہ خدا برداشت کرتا رہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آقا کی کوئی تکلیف ان کی تکلیف نہ تھی, ہماری تعلیم کے لیے وہ تکلیف تھی, ہماری ہدایت کے لیے وہ تکلیف تھی. جیسا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ فرمایا کہ جہاں آپ کبھی بھول گئے اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے غلطی کر دی, فرمایا میں غلطی کرتا نہیں ہوں, میرے سے کرائی جاتی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ غلطی ہو تو پھر اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کا لگنا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرام فرمانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکلیف سے گزرنا, یہ سب ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سنت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں ہے بلکہ منزل کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے. یہ دنیا منزل نہیں ہے مگر منزل کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے. حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا, اور میں چاہوں گا کہ بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا معافی ضمیر تھوڑا سا لے لیں, پھر اس کے بعد ہم اپنی کالز کو بھی کھولتے ہیں. تو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں صاحبزادہ شہید اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد راغب نعیمی, محتمم جامعہ نعیمیہ لاہور اور جوائنٹ سیکرٹری تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی طرف. میں چاہوں گا حضرت آج کے موضوع کے حوالے سے آپ اپنا بریک پر جانے سے پہلے اگر یہ ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم کالز کا سلسلہ بھی لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نور چینل اور اس کی انتظامیہ اور خصوصیت کے ساتھ آپ کو مبارکباد کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے اس سنہری ماہ مکرم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے اتنی خوبصورت محفل سجائی جا رہی ہے, جس میں اہل سنت کے بڑے اعلیٰ پائے کے علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہیں. جو ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتلا اور اس کی حکمت عملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت کے بعد سے لے کر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائے جانے تک 13 سال, اور اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں آپ کے گزرے. مکہ میں رہتے ہوئے آپ پر آزمائش کی کیفیت اور طرح کی تھی, اور مدینہ میں رہتے ہوئے آپ پر آزمائش کی کیفیت اور طرح کی تھی. مکہ میں آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ تھے ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی, اور وہ موقع صرف یہی تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو اور آپ اپنے ساتھ چلنے والوں کو ابتدائی طور پہ عقائد کی بنیادی باتیں بتا رہے تھے. اس وقت تک ابھی احکامات کا نزول نہیں ہوا تھا,
عقائد کی بنیادی باتوں پر ہی آپ کا اختلاف مشرکین مکہ کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آیا. اللہ رب العزت کی وحدانیت، نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اور اس کے ساتھ قیامت کا دن، فرشتے، اور دوبارہ قیامت کے دن جی اٹھنے کا معاملہ، یہ وہ بنیادی معاملات تھے جن کے اوپر اختلاف نظر آ رہا تھا. اور مشرکین مکہ کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں رہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ وحدہ لا شریک کیسے ہے، اور جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ بت پھر کہاں جائیں گے، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ جو مٹی بن گئے ہیں وہ دوبارہ کس طرح جی اٹھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اختلاف، جو آپ کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ تنقید ہوتی تھی، وہ ان موضوعات کے حوالے سے ہوتی تھی جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پامردی کے ساتھ اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان کا جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ابتلا کی جو کیفیت مدینہ میں ہے وہ مکہ میں نہیں تھی، اور جو مکہ میں ہے وہ مدینہ میں نہیں تھی. اب جو مدینہ میں ابتلا کی کیفیت آئی وہ کیا آئی کہ سب سے پہلے مشرکین مکہ کو یہ غم و غصہ تھا کہ یہ نوجوان جس نے ایک نئے دین کی ابتدا رکھی ہے یہ ہم سے بچ کے کیسے نکل کے مدینہ پہنچ گیا، اور اس کو ہم نے اب تباہ و برباد کر دینا ہے اور اس کا نام مٹا دینا ہے. کیونکہ اگر آج ہم نے اس کا نام مٹا دیا نعوذ باللہ تو پھر یہ ہمارا جو دین اپنا دین ہے وہ برقرار رہ جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابتلا کے ایک ایک لمحے کے اوپر انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے صحابہ کو ملا کر اس کا مقابلہ کیا. اور پھر ہم غزوہ بدر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ التجا جو آپ عریش پہ اللہ رب العزت کے حضور فرما رہے تھے، کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ فرما رہے تھے، وہاں پہ عرض کر رہے تھے اے میرے خالق، اے میرے مالک، یہ مٹھی بھر لوگ جو تیرے نام لیوا ہیں اور جو تیرے نام کو برقرار رکھنے کے لیے آج میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں، اگر آج تیری اعانت اور تیری نصرت انہیں نہ ملی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ابتلا میں ثابت قدمی سے آپ نے وہاں پہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کفار مکہ کا مقابلہ کیا. وہاں پہ فتح یابی آپ کو حاصل ہوئی اور کامرانی کے ساتھ آپ واپس مدینہ منورہ لوٹتے ہیں. اور پھر وہ ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے کہ اب مسلمانوں کی دھاک پورے خطہ عرب کے اوپر بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور حکمت کیا تھی؟ بتانا یہی مقصود تھا کہ اگر آپ ثابت قدمی کے ساتھ ان تمام تکالیف کا مقابلہ کرو گے تو اللہ کی نصرت تمہیں شامل حال ہو جائے گی. اللہ کی نصرت تمہیں شامل حال ہو جائے گی. اور پھر اللہ کی نصرت ملی، اور نصرت ایسے ملی کہ محبوب جب میدان کارزار میں نکلتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس لشکر مصطفیٰ میں اضافہ فرماتا ہے. اور یقیناً یہ نصرت الہی تھی کہ جسے نبی پاک کی استقامت نے اور نبی پاک کی دعا نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ حاصل کیا. ناظرین، بہت خوبصورت انداز سے ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ایک مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن کی جائیں گی. جو آپ کا سوال ہو آج کے ٹاپک کے حوالے سے، ہمارے اکابر علماء بیٹھے ہیں اور بات ہوگی صرف ٹاپک پر، سوال ہوگا صرف ٹاپک پر، اور کوئی بات نہیں ہوگی. اگر آپ ٹاپک پر سوال کریں گے تو ہم اپنے اکابر علماء سے اس کا جواب بھی لیں گے. عقیدت کا روح پرور منظر آپ نے نور ٹی وی کے ذریعے دیکھا. دنیا اسلام کے ان اکابر اجلہ علماء کرام جنہیں ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے، انہوں نے اپنے اپنے انداز سے جو نبی پاک کے دربار سے علم کی خیرات ملی، نور کی برکات ملی، اسے نور کے ذریعے آپ تک پہنچایا. ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہو رہی ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اعلان نبوت کے بعد کی تکالیف اور ان میں حکمت ربانی کیا تھی، اس پر گفتگو ہوگی. کالر کو ہم ساتھ لیں گے اور انشاءاللہ العزیز اگر ٹاپک کے متعلق آپ کال کریں گے تو یہ اتنے اکابر، یہ دنیا اسلام کے پاکستان کی سب سے بڑی علمی کریم اس وقت نور نے آپ کے سامنے لا کر رکھی ہے. تو اگر اس اتنے بڑے خوبصورت علمی اور نورانی ماحول میں ہماری کال ٹاپک کے متعلق نہیں ہوگی تو ہم نہیں لیں گے. اس کے لیے ہم پیش کی معذرت چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میلاد جب خوشی میں مناتے ہو نا, اور what food do you make if you want to celebrate? ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میلاد منانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ اچھا سوال ہے, انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم جی. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں غلام دستگیر بول رہے ہیں. غلام دستگیر صاحب کہاں سے؟ جی میں اسپین سے بول رہے ہیں جی. اسپین سے, فرمائیے. جی میں جناب میاں صاحب سرکار میاں جمیل جلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جی سرکار. آپ کا کوئی سوال ہے ٹاپک کے متعلق؟ نہیں, میں سرکار دا دیدار ہو گیا. سرکار دا دیدار آپ کریں بالکل, لیکن اس موضوع کے متعلق سوال کریں, ٹاپک کے متعلق. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, میں چاہوں گا کہ ہمارا ٹاپک بڑا مزیدار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی ذات پر ایک اعتراض بڑی شد و مد سے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے میلاد کے جلسوں کے اندر, میلاد کے اجتماعات کے اندر بڑی شد و مد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے. حضور کی سیرت کے اندر غزوات بھی آتے ہیں, حضور کی سیرت کے اندر جنگیں بھی آتی ہیں, حضور کی سیرت کے اندر بڑے بڑے مارکے بھی آتے ہیں. تو کیا آپ کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے منافی ہے کیا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص انسان کی اصل طبع سے واقف نہیں, ٹھیک, اور اس کے مزاج اور اس کے اہداف سے واقف نہیں, وہ اس قسم کی جہالت پر مبنی سوالات کرتا ہے. دیکھیے کہ یہ تو ایک نفسیاتی قاعدہ بھی ہے قبلہ علامہ صاحب, کہ کہیں پر شدت کرنا ہے آپ, اور وہاں نرمی کریں گے تو آپ گناہ کر جائیں گے, اور کہیں پر آپ نے نرمی کرنی وہاں شدت کریں گے تو گناہ کر جائیں گے. میں پوچھتا ہوں کہ جناب اگر آپ یہ دیکھیں کہ رات کے وقت ہم دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور کنڈا لگا دیتے ہیں, کوئی کہیں جناب بڑے متشدد ہیں آپ, دروازہ کھلا رکھیں, چور آئے, اس پر کیا حرج ہے؟ تو جناب وہ اگر چوری کر کے لے جائے گا تو اس میں حرج کیا؟ اتنی تنگ نظری آپ دکھا رہے ہیں کہ وہ گزرتے ہوئے شخص کے لیے آپ نے دروازہ بند کر دیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ وہ گوشہ ہے جہاں پر آپ کو سنجیدگی سے کام لینا ہے. یہ وہ گوشہ ہے جہاں پر آپ کو جس کو بظاہر کہتے ہیں فکر کو مجتمع کر کے کام لینا ہے. یہ وہ شعبہ ہے جہاں پر آپ نے بظاہر شدت دکھانی ہے. اس لیے کہ یہاں پر اگر آپ نے شدت نہیں دکھائی تو ادھر نرمی کر بیٹھے تو سارا کام گویا کہ بحال ہو کر رہ جائے گا, جس کو میں مزاحاً عرض کر رہا ہوں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جو آپ کی زندگی مبارکہ کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں, وہ یقیناً ایک انسان کی طبیعت کے اندر حالات اور واقعات کے اعتبار سے اور اس کو برتنے کے حوالے سے جو مختلف کردار ہوتے ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں رہی. میں نے اپنی گفتگو میں شروع میں کہا کہ قتال سرکار علیہ السلام کا مقصد نہیں ہے اور ارادہ نہیں ہے, اور نہ اللہ رب العالمین نے اولین طور پر قتال کو مسلط کیا, ایسا نہیں. سرکار نے ہجرت فرمائی, اجلہ علماء نے اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ جب تمام چیزیں لا کر رکھ دی گئی, اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ سرکار علیہ السلام دنیا کسی اور کے لیے تو تنگ ہوئی ہے, سرکار کے لیے دنیا تنگ نہیں ہوئی. جی شاہ صاحب گفتگو کا سلسلہ بھی صاحب جاری رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں جو کالر بہت لائن پر. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ضرور تمام علماء کرام کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی پاسر سے میلاد کی مبارک. جناب عرض ہے کہ شہر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے شعر فرمایا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا حلو ہو قلم تیرے ہیں. جی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیسے کرنی چاہیے, یہ علماء کرام سے درخواست ہے. نبی پاک کی ذات سے وفا کیسے کرنی چاہیے, اچھا سوال ہے جی, اس پر بات کریں گے. جزاک اللہ محمد اظہرم چشتی صاحب ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علامہ نقشبندی صاحب جو علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میرا نام پرویز ہے, میں پیٹر پر سے عرض کر رہا ہوں. پرویز صاحب پیٹر پر سے فرمائیے. سرکار سوال پوچھنے کی نیت جو ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مثال کے طور پہ اگر اس زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے نبی بنا, تو کیا وہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے یا اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے؟ بڑی مہربانی. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی, اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علامہ صاحب پہلے تو سب علماء کو میں اپنا نام بتائیے. محمد وقاص حنیف. وقاص صاحب کہاں سے؟ جی بریڈ فورڈ سے. بریڈ فورڈ سے, فرمائیے. جی ایک گزارش تھی کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جس طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر کچھ لوگ منافقوں نے الزامات لگائے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے گئے اس میں زہر تھا, تو کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا جو آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے, تو اس کی اگر ایکسپلینیشن کر دیں.
ٹھیک ہے، اس پر یہ آپ کا ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ٹائم ہوا تو بات کریں گے. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ جی صاحب میں ڈاکٹر ارشد عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر ارشد صاحب کہاں سے؟ جی دبئی شارجہ سے. دبئی شارجہ سے، فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹی وی کی آواز کم کریں پھر بات کریں. جی ٹھیک ہے جی، بالکل جی، آواز بند کر دی ہے. سب کو عید میلاد مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال؟ جی بالکل جی، میرا سوال یہ ہے، کملی والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جی جی، اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا حکمت جو ہے وہ امت کے لیے وہ سامنے، کیونکہ آپ کے جو بھی کملی والے آقا کی سیرت پاک ہے وہ ساری امت کی تعلیم کے لیے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ان تکالیف میں امت کے لیے کیا تعلیم ہے، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل جی. بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، موضوع کے مطابق سوال کرنے کا شکریہ. اور آپ اس وقت رات کے آخری لمحے میں شارجہ میں دبئی میں بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو چکی ہے. نیکسٹ کالر جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سلو سے بول رہی ہوں. میرے 3 کویسچن ہیں، پلیز ان کے آنسر ضرور دیجیے. جی بہن کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں سلو سے بول رہی ہوں. سلو سے، جی فرمائیے کویسچن. پہلا نمبر کیا ہے؟ کویسچن یہ ہے کیونکہ کل ہم کسی محفل میں گئے تھے جی تو ادھر نا عورتوں میں بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی. جی ایک کویسچن یہ کہ اسلام میں کہتے ہیں برتھ ڈے نہیں ہے. اسلام میں برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے، برتھ ڈے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا نبی پاک نور ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ کیا ہم ولیوں کے وسیلے سے یا ان کے درباروں پہ جانا، کیا یہ بزرگوں کو ماننا؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے جو 3 سوالات ہیں ان میں سے جو دوسرا سوال ہے کہ کیا نبی پاک نور ہیں، اس کے اوپر نور ٹی وی نے اسی عنوان سے اور اسی سوال کے تحت 3 گھنٹے کا ایک بڑا زوردار پروگرام کیا. اس میں محقق علماء نے پوری ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم دوبارہ ریپیٹ لگائیں گے، دیکھ لیجئے گا. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہیلو. جی جی فرمائیے، کون اور کہاں سے؟ ہاں میں منظور محمد ہاشم عارف الہ آباد یو پی ہندوستان سے بول رہا ہوں. مشا الہ آباد ہندوستان سے، جی فرمائیے. یہ بھائی سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہیں گے نصیر الدین نقشبندی صاحب کو. جزاک اللہ جناب. اتنا عمدہ محفل سجائی ہے اور اتنا عمدہ انہوں نے اہتمام کیا ہے جو پوری دنیا کے مسلمان اس سے مستفید ہو رہے ہیں. مرحبا. اور ان کو خاص طور سے یہ نصیر الدین نقشبندی صاحب کو اور انہی کی آواز لگتی ہے جو انہوں نے ٹاپک، انہوں نے جو مضمون چنا ہے یہ انہی کا سب آرگنائز کیا ہوا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اعلان نبوت آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد قرآن کی جو پہلی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب، شکریہ. بھائی منظور صاحب، آپ اس وقت الہ آباد انڈیا میں رات کے آخری لمحے میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے محبت کا اظہار کیا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو نور ٹی وی کے جتنے 12 عنوانات ہیں، حضرت قبلہ شاہ صاحب اور میں اپنے تمام مہمانوں کی توجہات چاہوں گا. یہ حضرت قبلہ پیر صاحب یہاں سے واپس جا رہے تھے پاکستان. جاتے جاتے مجھے کہا کہ قلم اور کاغذ لے کر آؤ، اور تقریباً 2 منٹ کے اندر انہوں نے یہ 12 ٹاپک لکھ کر مجھے دیے، کہنے لگے ان ٹاپک پر اس دفعہ میلاد کے پروگرام کر رہے ہیں. اور یہ موضوع بھی بتاتا ہے کیونکہ پیر صاحب قبلہ بڑی فصاحت سے گفتگو فرماتے ہیں اور قافیہ نوان گفتگو ہوتی ہے تو وہ انداز بھی لگتا ہے کہ یہ پیر صاحب ہی کا یقین دیا ہوا. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ آپ کی کال ڈراپ ہو گیا، آپ پھر کوشش کیجئے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے؟ انڈیا سے بول رہی ہوں. جی انڈیا سے، ماشاءاللہ. کون سے شہر سے انڈیا سے؟ احمد آباد. احمد آباد انڈیا سے، جی فرمائیے. ہاں جی، مجھے ایک نعت سننی تھی.
नात का प्रोग्राम नहीं है, इंशाल्लाह जब कभी होगा तो आप ज़रूर सुन लीजिएगा। नूर पे नातें चलती रहती हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आप इंडिया में बैठकर इस वक्त नूर टीवी देख रहे हैं जी। जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट कॉलर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो जी जी, बात कीजिए, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजहर खान है जी। मैं बार्किंग लंदन से बात कर रहा हूँ जी। मैं बार्किंग लंदन से बात कर रहा हूँ जी जी, फरमाइए खान साहब। जी, मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि नूर टीवी के प्लेटफॉर्म से जी जी तमाम उम्मत मुसलमान को तमाम उन्नत मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपको मुबारक करे। फरमाइए, सवाल क्या आपका? एक बात कहना चाहता हूँ जी जी कि एक बात कहना चाहता हूँ कि जिसके आने से हमारी पहचान बनी, जी जी, उसके आने की खुशी के अलावा हमें अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक, जज़ाकल्लाह। जी जी, अब हम चंद लम्हों के लिए कॉल्स का सिलसिला रोकते हैं और फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। और भाई आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये जो पूरा मिलादुन नबी की जितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं, ये इस पे अल्लाह का शुक्र ही अदा किया, ये अल्लाह के शुक्र के लिए मनाई जाती है। और नबी ने अपना मिलाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मनाया। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोज़ा रखा करते थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पीर को रोज़ा रखते हैं, इसकी वजह क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, ताकि रब्बे करीम का शुक्र अदा कर सकूँ कि उस रब ने मुझे इस दिन पैदा फरमाया। और नबी अगर अपने मिलाद मनाए कि अल्लाह का शुक्र अदा हो, तो उम्मत जो नबी का मिलाद मनाती है वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि जिसने हमें सैयदुल अंबिया अता फरमाया। यही फ़लसफ़ा और यही है जी। ये अल्लाह के शुक्र की बात आई है, तो हम ये उलमा और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है, हम इस अकीदे के साथ बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमको नबी की ज़ात मिली, नबी की ज़ात मिली सारी कायनात। मरहबा। शाह साहब की बात हो रही थी कि वो कहते हैं ना कि एतराज़ करने वाला अंधे की मानद होता है। जी बिल्कुल जी। अच्छा जी हाँ, तो वो कहते हैं कि अब बाज़ लोग वो होते हैं कि जिनका ये ज़मीर होता है और जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हर पहलू में नबी की सीरत के हर पहलू में मोहब्बत का नूर तलाश करें। और बाज़ वो होते हैं कि जिनके अज़ल से जिनके नसीब में बदबख्ती आई होती है, तो वो उनकी ये कोशिश होती है कि कोई ऐब मिल जाए, हालांकि अल्लाह ने पैदा ही अपने महबूब को बेऐब किया है। सुभान। तो अब कंपेयर क्या किया जी कि आप कहते, अल्लाह कहता है नबी रहमत लिल आलमीन है, नबी का अमल बता रहा है, कहीं गज़वा हो रहा है, कहीं शिद्दत हो रही है, कहीं जनाब क़िताल हो रहा है, कहीं इज्तिमाई कब्रें बन रही हैं, तो क्या ये आपके रहमत लिल आलमीन होने के मुनाफी तो नहीं? मैंने पहले अर्ज किया कि गज़वात और क़िताल ये असल मकसूद ना था। ठीक है ना। देखिए, ये तो जब कुफ्र की तरफ से मुकम्मल तौर पर सख्तियाँ आकर खड़ी हुई है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़िताल का हुक्म नाफिज किया। लेकिन उस क़िताल के हुक्म के अंदर भी अगर आप देखें, दिगर अंबिया किराम ने जब क़िताल का हुक्म दिया तो कहा कि जनाब जो उनकी किताबों के अंदर शामिल है कि अपना सामान बेचो, अपना पैसा खर्च करो, कुछ भी करो, लेकिन असला खरीदो और लड़ो। लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो क़िताल का तरीक़ है और जो इस वक्त और ज़रूरत के एतबार से जो मैंने अर्ज़ किया, वरना तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल तबलीग है वो तो शफ़क़त व मोहब्बत की है। ठीक, शफ़क़त व मोहब्बत के ज़रिए लोगों ने आपके दामन मुबारक से इस्लाम कबूल किया और आपके करीब आए। यहूद के सबसे बड़े आलिम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने उनसे पूछा, जो उनके दोस्त थे, कहा तुम्हें कैसे पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है? तो कहा, पहला तो जवाब उन्होंने ये दिया कि सरकार का चेहरा बताता था। ठीक, कि आपका वजह मुनीर जो है वो इस कदर मुनीर और ताबा है कि उसी से पता चल गया कि जनाब ये अल्लाह के नबी है। और बुखारी शरीफ के अंदर है, जो इंसानियत का सबूत देते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि जब मैं बारगाह मुस्तफ़ा करीम में पहुंचा हूं तो पहला खुतबा जो मैंने सैयद आलम का सुना वो ये था कि अफ़शुस सलाम व इतामुत ताम, सलामती और अमन के पैगाम को आम करो और भूखों को खाना खिलाओ। यही नसीहत नीचे तक आती है। मेरे आका सरकार गौसे आज़म क़ुद्दिसहुल अज़ीज़ जब मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने अपने इल्म के एतबार से उनसे मुबाहिसा करना चाहा, लेकिन जब सरकार गौसे आज़म की गौसियत और अबकरियत को देखकर वो सरनिगू हुए तो आखिरी उम्र के अंदर वो दरबार गौसे आज़म में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि हुजूर आप मुझे माफ़ फरमा दें। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मैंने माफ़ कर दिया। कहा हुजूर मेरे लिए कोई नसीहत कर दें, फरमा गरीबों को खाना खिलाओ। तो ये तो इस्लाम का वो पैगाम है जो हुजूर और हुजूर की औलादों में चल रहा है। अगर आप क़िताल की भी अगर आप सूरत लेते हैं तो क्या क़िताल के अंदर सैयद आलम ने यह ना फरमाया कि बूढ़ों पर तलवार ना उठाना?
बच्चों पर तलवार ना उठाना, औरतों पर तलवार ना उठाना, इलाके के हुस्न को बर्बाद ना करना, बागों को ना काटना, सब्ज़ारों को ना काटना, लालाजार दबिस्तान उसको ख़राब ना करना, बल्कि जो सामने मुसला ना करना, लोगों के नाक काटना, आँख काटना, और इस तरह के एक बम गिराकर 1000 इंसानों को मार देना कि जिसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़िताल था, जो ज़रूरत के शरीयत मुतहरा ने जहाँ पर मुतहक़्क़क़ की, उस शराइत के एतबार से जो क़यामत तक रहेगा अपने शराइत के साथ, तो यहाँ पर जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक था उसमें भी रहमत का वो गोशा मौजूद है, ठीक, और शफकत का वो गोशा मौजूद है कि जो तुम्हारे सामने नबर्द आज़मा है उसके सामने तुम दावतें पेश करते हो, पहले तुम दीन की दावत पेश करो, अगर वो उस पर तैयार ना हो, जिज़िये की बात करो, उस पर वो तैयार ना हो, और तीसरी सूरत में अगर वो नबर्द आज़मा हो जाए तुम्हारे सामने तो फिर क़िताल की सूरत आती है। लेकिन इन एहतियातों को तुमने बरतना है और इसको शामिल हाल रखना है। फतह मक्का में आपने नहीं देखा, सरकार ने फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में चला गया वो अमन में आ गया। ठीक, फरमाया जिसने दरवाजा बंद कर दिया वो अमन में आ गया, जिसने खिड़कियां बंद कर दी वो अमन में आ गया। हुजूर ने मक्का जो फतह किया वो तलवार से तो नहीं हुआ, हदीस दलील है, बहुत प्यारी बात फरमाया मदनी साहब ने कि किरदार दलील है। जिस वक्त सरकार का वरूद मसूद मक्का में होता है, सर पर काला अमामा है, सर मुकद्दस झुका हुआ है, इतना झुक रहा है, इतना झुक रहा है कि आगे कजावे से लग रहा है। ये जो इनके सारी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे हैं बारगाह इलाही के अंदर, और जुबान पर कलिमात है कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, और जब दाखिल होते हैं तो हुजूर के अखलाक और किरदार को देखकर लोग कहते हैं कि जिनको हमने इस इलाके से निकाला, अपने आबाई वतन से निकाला, वो तो आएंगे तो जनाब वो तो गोया कि ज़ेरो ज़बर करके रख देंगे। लेकिन जब सैयद आलम का वरूद मसूद इस रहमत और शफकत के साथ आया तो तारीख के सामने एक नया बाब आया कि ऐसी फतह तो तारीख ने पहले कभी नहीं देखी थी, जिसमें गाली नहीं दी गई, मारा नहीं गया, किसी का सर नहीं तोड़ा गया, तलवार नहीं उठाई गई, बल्कि मुस्कुरा कर देखा गया तो लोगों ने कलमा पढ़ लिया। पर शाह साहब ये भी तो है ना कि देखिए अल्लाह ताला की ज़ात रहमान और रहीम है, लेकिन उसने नाफरमानों के लिए अजाब भी रखा है। अजाब भी रखा। अब बंदा ये कह दी कि अल्लाह रहमान और रहीम है, अजाब क्यों देता है? अल्लाह कहार भी है। जी हाँ, अल्लाह कहार भी है। मैं ये कहता हूं कि अगर सजा का पहलू आप निकाल दें जी जी तो अदल की सारी रूई खत्म हो जाती है, सारी रूई खत्म हो जाती है। बात क्या बात है। किबला मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे भाई अजरम चिश्ती साहब ने मैनचेस्टर से फ़ोन किया और उनका सवाल था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, आका से वफा कैसे किया जाए? एक मोमिन को, एक उम्मती को, एक आशिक सादिक को अपने आका से वफा की निस्बत को कैसे कायम रखना चाहिए और वफा कैसे करनी चाहिए? जज़ाकुमुल्लाह। अव्वलन तो मैं थोड़ी सी इस नशिस्त में एक बात हुई उसकी वजाहत मुनासिब है, चूँकि ज़िम्मेदार उलमा की नशिस्त है। जी जी इरशाद। हमारे मियाँ साहब की ज़बान से सावन एक बात सादिर हुई है, अगर उसकी वजाहत ना हो तो ये ज़िम्मा सब उलमा के लग जाएगी और दुनिया भर के नाज़रीन गलतफ़हमी में मुब्तला हो सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह गलती कराता है और अल्लाह के गलती कराने से वो गलती होती है। ये हदीस में जो मफ़हूम है वो साव का है, भूल का, साव का है, भूल की बात है, और हमें भी उसी हद तक बात करने की ज़रूरत है कि साव और भूल की हद तक कि नमाज में इसलिए इस मकाम पर असल जो मियाँ सब कहना चाहते थे वो साव की बात थी, तो साव की बात थी तो सावन। एक और की मैं चाहूँगा कि उसकी भी वजाहत हो जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लामा मदनी साहब बद्दुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। नबी की कोई दुआ बद नहीं होती, और उलमा ने लिखा है कि इसके लिए यह बयान किया जाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआए ज़रर फरमाई। जी जी जी। और एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ मैं कता करा इमाम बुजुर्गों मैं सवाल से कि वो दुनिया जो है हुजूर से दुनिया कभी नहीं ली गई, ठीक, दुनिया हुजूर के कदमों में थी, और सरकार का फ़क्र इख्तियारी है, ठीक, हाँ वो गैर इख्तियारी नहीं। एक आदमी भिखारी पैदा हो जाए तो वो अगर कोशिश करे मैं अमीर होना चाहूँ तो नहीं हो पाता, उसका फ़क्र उसका गैर इख्तियारी है। सैयद आलम फरमाते आयशा अगर मैं चाहूँ तो यहूद का पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक वक्त का खाना मेरे पास हो और एक वक्त का ना हो। मुख्तसर नबी पाक से वफ़ा कैसे की जाए, मैं चाहूँगा आप मुख्तसर जवाबात आएँ और ताकि जो है वो जी। वफ़ा का मफ़हूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ को अदा किया जाए। कुछ हुकूक़ बंदों पर वो हैं जो अल्लाह के हैं, कुछ हुकूक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनी, जिस तरह के माशरे में एक दूसरे के हुकूक़ एक दूसरे पर होते हैं,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक की अदायगी की फ़िक्र करने में वफ़ादारी है। सरकार की बारगाह में एक शख्स आता है, वो अर्ज़ करता है हुजूर क़यामत कब है? आपने फरमाया मा आदत लहा, तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? उन्होंने कहा हुजूर कोई तैयारी नहीं की सिवाय इसके कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्ब, आदमी का हशर तो उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता। तो असल वफ़ादारी की बुनियाद दिली मोहब्बत है, और मोहब्बत में बुनियादी उसूल और बुनियादी निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है, पैरवी है, सुन्नत के साथ प्यार है। सरकार की सुन्नत के साथ प्यार होगा, आपकी सीरत के को देखते हुए अमल दरामद ठीक होगा, तो ज़ाहिरी और बातनी मामलात को दुरुस्त कर यही वफ़ा है। अल्लामा शेखुल हदीस अब्दुल मालिक साहब, हमारी एक बहन ने सवाल किया कि हम एक मजलिस में थी, ख़वातीन में बहस छिड़ गई कि इस्लाम में बर्थडे नहीं है। आप तो सरकार का मिलाद मनाते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बर्थडे यौम पैदाइश इस्लाम में जा बजा जो है ना इसका तज़किरा मौजूद है। जी। कुरान मजीद में भी इसका तज़किरा वाज़े मौजूद है। जी। ये कह देना कि इस्लाम में बर्थडे नहीं है। ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला तौफीक जिसको देता है अपने महबूब का जिक्र उससे करवाता है। एतराज़ात होते हैं जी मीलाद जायज़ है या जायज़ नहीं है। अगर मेरे आका का मीलाद ना होता तो किसी का मीलाद ना होता। हम अपने मीलाद के लिए तो जवाज़ कुरान और सुन्नत से ले के नहीं आते। जब खुलासा कायनात का मीलाद की बात हो तो कहे कहाँ लिखा है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है। जी। मेरा एक दोस्त कहता रहता है जो कहते हैं मीलाद जायज़ नहीं है, तो उनसे कहो तू पैदा क्यों है? नहीं, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ। देखें, मैं मीडिया पे ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहता, तकारीर में जब होता है तो उसमें तो चल जाता है, लेकिन मीडिया पे क्योंकि कुछ लोग वो हैं जिनको अकायद की खबर नहीं है, तो इकबाल ने तो बात ही ख़त्म कर दी, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, न ये साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। और अपने बुजुर्गों से इस मसले पर मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, और आपसे भी, और नाजरीन जो हमारे सुन रहे हैं। इकबाल ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, फरमाते हैं खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। खैमा अफलाक का ये शेर बचपन से प्रोफेसर आजाद ने हमें पढ़ाया, पढ़ते और आप सुनते आए हैं। लेकिन खैमा अफलाक का लोग कहते हैं, ये तौहीद के दलाइल पर बड़े बड़े उलमा जो तौहीद पर दलाइल देते हैं, कहते हैं देखे जी बगैर सतूनों के ये आसमान खड़ा है, ये बगैर सतूनों के इतना आसमान खड़ा है, ये किस तरह खड़ा है? अल्लामा फरमाते हैं सतून है लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा। अगर इश्क की नजर से देखो तो खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। हमारा तो एक एक सांस और उस आका खत्मी मर्तबत का मकरूज है, और गुलामों का ये अकीदा होना चाहिए। और नूर टीवी पर कुरान और सुन्नत और दलाइल और बराहीन की रोशनी में जिस गेती के खित्ते पर, इस धरती पर आज का ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, हम मीलाद मनाकर हक़ ग़ुलामी अदा करते हैं और सीरत अपनाकर इसमें हमारी नेकनामी है। तो मीलाद मनाएं, इसमें हक़ ग़ुलामी है, और सीरत अपनाएं, इसी में मुल्क और मिल्लत और उम्मत की तरक्की का मुज़मिर है। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा आपका भी पैगाम लूँगा माइक इनको। मैं हज़रत प्रोग्राम हमारा इख्तितामी शक्ल में है। आप तमाम जो इंतहाई ज़ीरक उलमा हैं, ज़िम्मेदार उलमा हैं, और अल्लाह पाक ने आपको बड़ी बसीरत से नवाजा है। और मैं अगर ये कहूँगा तो बेजाना होगा कि इस वक्त मेरे सामने पूरे पाकिस्तान की इल्मी और रूहानी करीम मौजूद है। आप पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं, पूरी दुनिया में आपने देखा होगा। और नूर टीवी का ये स्टेज, जो नूर टीवी के बानी और चेयरमैन हुजूर शेखुल आलम हज़रत अल्लामा अलहाज पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी सज्जादा नशीन दरबार आलिया नहरिया शरीफ आज़ाद कश्मीर ने सजा कर मसलक हक़ का, अहले सुन्नत व जमात और फ़िक्र रज़ा को आम करने के लिए पूरी दुनिया के लिए आम कर दिया। अकाबिर और अजिल्ला उलमा इकराम आते हैं और अपनी अपनी इल्म की खैरात बाँटते और निगलते जाते हैं। इस वसी पैमाने पर दुनिया के 180 ममालिक में मसलक हक़ अहले सुन्नत का ये जो पैगाम जा रहा है, हज़रत क़िबला पीर साहब के इस नूरानी और आफाकी का मिशन को और इस आफाकी सोच को आप साहिब बसीरत होने के नाते डॉक्टर साहब किस नज़र से देखते हैं? मैं चाहूँगा एक मिनट में सब इसका पैगाम दें। बहुत अहम मामला कि फ़िक्र रज़ा को आगे परवान चढ़ाया जाए और मीडिया के ज़रिए चढ़ाया जाए, और बजा तौर पे
حضور قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنے اہم مشن کو نہایت تندہی کے ساتھ لے کر چلے ہیں اور پورے عالم کے اندر یہ پیغام فکر رضا کا جا رہا ہے، اور اس پیغام کے ذریعے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق روحانی اور عملی ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میاں صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی حضرت پیر صاحب مداظل العالی نے یہ نور ٹی وی کے ذریعے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے تو اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اکثر نور ٹی وی لگا کے سکون محسوس کرتی ہیں، اور جو مساجد میں لوگ نہیں جا سکتے یا مختلف محفلوں میں نہیں جا سکتے، یورپ میں اور امریکہ میں اور پاکستان میں ہر جگہ پہ نور ٹی وی دیکھ کر اور وہ اپنی روح کو تسکین دیتے ہیں اور علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ حضرت پیر صاحب کا بہت عظیم کارنامہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ جزاک اللہ۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب قبلہ کیا فرمائیں گے اس خوبصورت موقع پر؟ الحمدللہ پیر صاحب قبلہ شیخ العالم نے جو مشن شروع کیا ہے، حقیقت میں اولیاء حقانی اور علماء ربانی ہی کا یہ مشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء حقانی، علماء ربانی خانقاہوں میں بیٹھ کے کام کرتے رہے، دنیا کو ہدایت کا راستہ سجاتے رہے، جدید تقاضوں کے مطابق، یہ عصری تقاضوں میں ایک عام ترین تقاضا تھا، اس کو آپ نے پورا کر کے وہی خانقاہی ہدایت کا حق ادا کر دیا۔ ہم دعا گوئیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و توانائی کے ساتھ سایہ آپ کا دراز۔ آپ کے سامنے ملت کو پروان چڑھانے کے لیے 3 قوتیں ہوتی ہیں، ٹھیک، جس پر امت کا اجماع ہے، ٹھیک، قوت دفاعیہ، قوت علمیہ اور قوت روحانیہ، ٹھیک۔ اور جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی قوت دفاعیہ فعل ہوتی ہے تو اس کو چارج کرنے والی چیز علمیہ ہے، اور جس وقت قوت علمیہ کے پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو قوت روحانیہ اس کو مضبوط کرتی ہے۔ شیخ عالم نے اس دور کے اندر قوت روحانیہ کے عظیم فرزند ہونے کے حوالے سے قوت علمیہ کو اپنے آگے اور اس کے آگے قوت دفاعیہ کو چارج کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ صدیوں تک قوم ان کو دعائیں دے گی، اللہ رب العالمین ان کا سایہ چرخ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ جناب حضور قبلہ عالم شیخ العالم پیر طریقت حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب جلے دیکھیا اس ملک دے اندر جڑے دوسرے لوگ وہ نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد النبی تے تنت کر رہے ہیں، آپ نے 1 سال موقع دیا سب نو، موقع دینے تو بعد فرمایا کوئی نہیں، اور اے نور ٹی وی فقیر کھولے گا اور اس دا نور پورے 4 دانگے عالم تو ہوئے گا۔ مرحبا۔ اس کے علاوہ پھر پیر صاحب نے آکھا چھڑا تقریریں نہیں ہونیاں، علمی کام بھی ہوئے گا، مدارس بھی ہون گے، پھر جناب یونیورسٹیاں بھی ہون گیاں، اس تو بعد جناب میڈیکل کالج بھی ہون گے، اس تو بعد بچیاں دے کالج بھی ہون گے، پھر علماء نو نال لے کے علامہ صاحب نو مطلب ہے اے جگہ تے بٹھا کے علماء نو دعوتاں دے کے ثابت کیتا اگر کوئی کر سکدا تے اوہی پیر کر سکدا جیڑا عالم بھی ہوئے، جیڑا عقیدے دا سچا بھی ہوئے، جیڑا سخی بھی ہوئے تو رانیت بھی جگے ہوئے۔ یہ سارے کام پیر صاحب وچ موجود سن۔ اس تو بعد پھر آپ نے یہ کام کیتا تو میرا آخری شعر دعا تو ہی ہوئے گا، لیکن میں مفتی صاحب کا پیغام قبلہ حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی مدظ اللہ العالی نے وہ کام کیا جو ہمارے اکابر نے پچھلے زمانے میں فتویٰ دے کر ہمیں رستہ سجھایا اور عمل نہیں ہو رہا تھا کہ کفر جس انداز سے، منکر جس انداز سے بات کرتا ہے اس کا جواب اسی انداز میں دینا فرض ہو جاتا ہے۔ فلسفہ منطق کی ایجاد اسی لیے ہوئی کہ اس زمانے میں اسی علم کے بنیاد پہ قرآن اور سنہ پہ اعتراض کیے جا رہے تھے اور جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج جو قوتیں ہیں وہ میڈیا کو استعمال کر کے دنیا کو گمراہ کر رہی تھی، اور خصوصی لحاظ سے صوفیاء اعظام جو ایک کونے میں بیٹھتے ہیں اور ان کی تعلیمات عالمی طور پر پھیلانے کے لیے یہ جو پیر صاحب نے مشن جاری کیا ہے، آپ کی تقلید میں اب کئی اور میڈیا کے چینل آ گئے ہیں، اس سب کا ثواب پیر صاحب اور ان کے آباء و اجداد اور پوری امت کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ ایک لمحہ ہمارے پاس، اس ایک لمحے میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب نے میڈیا کے پراگندہ ماحول میں تقدس ماب میڈیا کی بنیاد رکھ کر ایک اس حرم میڈیا میں اس صدیق اکبر کی صداقتوں پر مبنی
سچی آواز کو بلند کیا ہے جو کہ قیامت تک نہ دب سکتی ہے نہ کوئی دبا سکتا ہے. وہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے گلشن بنائے صحرا کو. واہ واہ کیا خوبصورت بات ہے. علامہ مدنی صاحب، میں آپ کا ایک شعر سن لوں تو پھر اس کے بعد میں اس کو اختتامی شکل دوں. دعا ایک اللہ دے ولی نے کیتی ہے جڑی اس ویلے میں تقریباً 38 ملک وچ جا کے تقریراں کردا ہوں. بھی میں جمعہ تے ہفتہ جرمنیاں اگلا اتوار میاں صاحب فرماندے نے صدا بہار دئیس باغے میں، او صدا بہار دئیس باغے میں، کدی خزانہ آوے او من فیض آزاراں تائی ہر پکھا پھل کھا. آخر میں ڈاکٹر صاحب، میاں صاحب، مفتی صاحب، شاہ صاحب، قبلہ علامہ چک سواری صاحب اور مفتی عبدالمالک صاحب اور علامہ مدنی صاحب، آپ تمام اکابر علماء کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کرم فرمایا اور خوبصورت علمی اور فکری ماحول دنیا کے سامنے رکھا. ناظرین، اس پورے پروگرام سے، اس پوری میلاد النبی کی روح پرور نشریات سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، آپ نے کیا پیغام حاصل کیا، یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. نور ٹی وی اور بانی نور ٹی وی حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف کا یہ مشن ہے کہ روئے زمین پر پیغام حق کو پہنچایا جائے، روئے زمین پر عشق مصطفیٰ کو عام کیا جائے، روئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور کو پھیلایا جائے. بس یہی دستور ہے نور کا، یہی مشن ہے نور کا، اور یہی مشن ہے بانی نور کا کہ یہی مشن ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے نہ جانے کس تصور سے یہ بات پیش کی تھی، اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وہ جو دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. علامہ اقبال نے جب یہ شعر کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر لے، سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے دہر میں اسم محمد کا اجالا ہوگا، کس طرح یہ نور نظر آئے گا. تو بانی نور ٹی وی جناب پیر صاحب قبلہ نے اس تصور اقبال کو اس طرح پورا کیا کہ آج نور شرق میں بھی عشق مصطفیٰ بانٹ رہا ہے، آج نور غرب میں بھی عشق مصطفیٰ بانٹ رہا ہے، آج نور ٹی وی شمال میں بھی عشق مصطفیٰ کے کمکمے روشن کر رہا ہے، اور آج نور ٹی وی جنوب میں بھی عشق مصطفیٰ کے کمکمے روشن کر رہا ہے. تو یہ وہ محبتوں کی وادیاں ہیں. ناظرین، بہت خوبصورت بات ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب، اور میں تمام اپنے علماء کی خدمت میں پیش کروں کہ میں تو وائنڈ اپ کی طرف جا رہا تھا تو مجھے پیغام آیا کہ حضور قبلہ عالم لائن پر آنا چاہتے ہیں. تو جب تک الحمدللہ اور وہ لمحہ آ ہی گیا کہ حضرت قبلہ پیر صاحب، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف پاکستان سے اس وقت رات کے آخری لمحے میں بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کرم فرما کر اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی تشریف لے آئے ہیں. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مزاج گرامی علامہ نصیر اللہ خان صاحب. الحمدللہ حضور، آپ کی دعائیں ہیں، اور آپ اپنا ہی خوبصورت سجایا ہوا یہ نکھت نور کا ماحول دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ پیغام محبت اور یہ اکابر علماء آپ کے سامنے جلوہ فرمائیں. مجھے ایک یہ صاحب بصیرت اور عشق اور پیار کی نسبت والے یہ جنتیوں کا ایک قافلہ جو میری نظر میں ہے، جنہیں 180 ملک دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. میں آج اس قافلے کے قریب بیٹھ کر خود کو بھی میں سعادت مند سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ایک شخص راہی جنت ہی نہیں ہے
बल्कि हादी जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस कदर कबूलियत का हामिल है कि आज रहमतें आप पर झूम झूम के बरस रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे 4 साल की मेहनत के बाद ये जो आज मंजर मुझे नजर आ रहा है, ऐसे लगता है कि मजलिस है मस्जिद नबी में, सरकार दो आलम की रूहानियत रहनुमा है और आशिकीन मिल्लत एक एक जलवाए नबुव्वत पर कुर्बान होकर सारी आने वाली नस्ल मुसलमान को नबी पाक के कदमों की तरफ रहनुमाई का फरीजा इंजाम दे रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बुलंद किस्मत जमात है ये कि मैं आपके पीछे खड़े होकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका कारवां रवां है मदीना शरीफ से होकर जन्नत की तरफ और मैं पसे गर्दे कारवां मस्ती के साथ झूमता हुआ जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, ये तमाम अकाबिर और अजिल्ला उलमा इकराम हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब और शेखुल हदीस अब्दुल मालिक साहब और अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब और डॉक्टर राग़िब नईमी साहब और मियाँ जलील अहमद साहब आपके सामने जलवा फरमा हैं। तो शाह साहब क़िबला में चाहूँगा कि आप कोई बात फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व बस रहमतुल्लाह। मैं बेहद मुतमईन हूँ, बहुत खुश हूँ और आप यकीन करें कि मैं आप उलमाए किराम के साथ जो मुखातब हूँ, इस वक्त यहाँ तहज्जुद का वक्त है, लेकिन मैं तहज्जुद पढ़ने से भी कहीं ज्यादा फजीलत समझता हूँ कि आपको देखूं और आपको मुखातिब करूं। सुभान अल्लाह। हुजूर, ये अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब बात करेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुजूर वालेकुम सलाम क़िबला शाह साहब। जी, आपका खादिम हज़रत मुज़फ़्फ़र शाह। जनाब, इस कदर खुश हूँ कि आपने इस टीवी को आसमान के करीब कर दिया है। अल्लाह अकबर। यकीनन हज़रत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप ही लोगों से, आप ही जैसे नुफूस कुदसिया से दीन का काम लेना है। और मैं भी यही अर्ज़ कर रहा था कि मिल्लत को परवान चढ़ाने के लिए 3 क़ुव्वतें होती हैं और मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ की 3 क़ुव्वतें होती हैं। पहला मरकज़ जो मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ देता है वो क़ुव्वत दिफ़ाइया है और उसके बाद क़ुव्वत इल्मिया है और असल सरपरस्ती क़ुव्वत रूहानिया करते हैं कि जब क़ुव्वत दिफ़ाइया फ़ैल हो जाए तो इल्मिया उसमें ताकत और नुसरत को पैदा करती है और जब ये दोनों क़ुव्वतें कमज़ोर पड़ जाए तो क़ुव्वत रूहानिया असल उसका दाफ़े होती है। तो यकीनन ये आप ही का काम था और आपने मज़हब महज़ब अहल सुन्नत व जमात की तरवीज और इशाअत और 4 दंग आलम के अंदर सईद आलम की मोहब्बत के झंडे को गाड़ने के लिए जो ये नूर टीवी का इजरा किया है, मैं दिल की अता गहराइयों से, रस्मी जुमले नहीं क़ल्बी गहराइयों से आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह आपका साया चरख़ अहल सुन्नत पर ता देर कायम व दायम रखे। आपकी इस प्यारी गुफ्तगू ने मुर्दा दिलों के अंदर जिंदगी पैदा की और मेरे कमजोर हौसलों में अल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके इन जुमलों ने रेत की दीवार को एक जबरदस्त बुनियाद मरसूस बना दिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर, आपके एक खूबसूरत रफ़ीक इल्म और रफ़ीक रूहानियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया इंतहाई मुस्कुराहटों की तरफ से आपकी तरफ देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे इंतहाई करीबी अजीज हैं और बहुत प्यारे अजीज हैं। ये वैसे जवानी में बूढ़े हो गए, वैसे इनकी उम्र भी बहुत लंबी है और जवान भी हैं। दाढ़ी सफेद करके इन्होंने चक्कर दिया, वैसे अंदर की बुजुर्गी बाहर आई है, वरना जाए तो बिल्कुल जवान है ये। हुजूर, ये शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब मियाँ वाली से आप यहाँ यूके के दौरे पे तशरीफ़ लाए हुए हैं, हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। मुफ्ती साहब कुछ फरमाएंगे? हज़रत साहब, आपका दम हमारे लिए नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए एक रहमत है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज रखे और अल्लाह ताला आपको सेहत कामला दे और ये काफ़िला इश्क व मस्ती यूँ ही चलता रहे। सुभान अल्लाह। बस मुझे एक एक कदम पर आप सब जय्यद उलमाए किराम, महबूब तरीन उलमाए किराम की रहनुमाई और दुआओं की जरूरत महसूस हो रही है। साहबजादा मियाँ जलील आपको देख देख कर इंशाअल्लाह पूरे इस्तक़लाल के साथ रवा दवा रहेंगे। हुजूर, साहबजादा मियाँ जलील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर राग़िब नईमी साहब तो ये भी इस्लाम पेश करेंगे। हुजूर जी क़िबला। जी हुजूर, आपकी माशाल्लाह ये नूर टीवी की जो इब्तिदा है पूरी दुनिया में
لوگ اپنی روحانی علمی پیاس سے اسے بجاتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بطور خاص گھروں میں دیکھا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں پوری دنیا میں اور وہ بزرگ حضرات جو مساجد میں نہیں جا سکتے وہ نور ٹی وی کے ذریعے ہی اپنا ایک تسکین حاصل کرتے ہیں، اور یہ آپ کا بہت بڑا ایک قدم ہے سنیت کے لیے بھی اور پورے عالم اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت میں مزید اضافہ فرمائے۔ جی جناب صاحب قبلہ، مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جید روحانی اور علمی فقاہت و ثقافت والے خدا کے مقبولین اور نبی پاک کی بارگاہ کے مقربین یوں ہی حوصلہ افزائی فرماتے رہے تو یہ قافلہ یقیناً ہم کامیابی سے ہم رکاب رہے گا۔ آپ نے ان بہت سے کمزوریوں پر پردے ڈال کر گناہوں کی معافی کا اہتمام بھی کیا ہے اور دنیا میں خدمت دین کا فریضہ ادا کرنے کے لیے حوصلوں میں بڑی مضبوط توانائی پیدا فرمائی ہے۔ آپ جس قدر بھی ہیں یوں لگتا ہے کہ میں یہ لفظ عام کہتا رہتا ہوں کہ آسمان سے کہکشاں اتر کر زمین پر سج گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علامہ ڈاکٹر محمد راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر راغب صاحب قبلہ محترم، آپ مرغوب بھی ہیں محبوب بھی، آپ کی نظر عنایت ہے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جد امجد مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ کی روح یقیناً خوش ہوگی، اور جو جتنا بھی کام یہاں پہ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے عالم بالا میں یقیناً مسرت والی ہوگی کہ کتنے آسان طریقے سے دین کا کام کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میرے استاد زادے ہیں اور میں بہت احترام کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، بہت شکریہ، کی نگاہ سے، وقار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ قبلہ محترم مفتی محمد حسین نعیمی رحمت اللہ علیہ، ان کی مجھے شاگردی میں اور دانو اسلام طے کرنے میں جو فخر ہے، جب بھی ان کا اسم گرامی آتا ہے میری روح مچل مچل کے ان کا طواف کرتی ہے۔ سبحان۔ اور آپ میرے لیے بہت محترم، ایک ایک صاحب علم و عمل شخصیت جو یہاں تشریف فرما ہے، صرف میرے لیے نہیں پوری دنیا میں جہاں کرن موجود ہے وہاں آپ لوگ محترم ہیں، محبوب ہیں، رہنما ہیں، پشت پناہ ہیں۔ خدا ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین۔ حضور یہ علامہ چک سواری محفل کے جو قائد اعظم ہیں حضرت سید مظفر شاہ صاحب قبلہ، رب العالمین ان کی زندگی میں جتنے ان کی داڑھی مبارک کے بال ہیں اتنے خدا ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ اور آپ تمام علماء کرام کے علمی فیضان سے خدا سارے جہان کو منور فرمائے۔ یہ نور ٹی وی آپ کی ذاتی ملکیت ہے، اسے جب بھی چاہیں استعمال فرما سکتے ہیں۔ میں خادم ہوں، خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، اور یہی میرے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ میں علماء کا کفش بردار رہوں۔ حضور یہ ہمارے ساتھ محمد شاہجہان مدنی صاحب ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میں پشتو میں پیر صاحب سے مخاطب ہوں گا۔ جی السلام علیکم پیر صاحب۔ ہلو۔ بہت اچھا، زما گرانا محترمہ پیر صاحب تینوں دنیا کے سرفرازی تاثر در کی اور ہر وقت دعا کے مالا یاد ساتھ سے دیر کمزور انسان ہے۔ آمین کے پیر سے خدا دې ستاسو درجات بلند کی او زما طرف او ټول پښتنو رونو طرف مظفر شاه صاحب هم ډیره خسته پښتو وایي، ما ته ویل چې پیر صاحب څه په پښتو کې ماشاءالله مظفر شاه صاحب علامه غلام ربانی افغانی صاحب هم راغلی هغه لاندې ناست دي او ټولو طرف تاسو ته د ربیع الاول مبارکباد او د امت دپاره او زموږ دپاره دعاونه درخواست دی خدای دې ستاسو درجات بلند کی او الله دې عزت درکړي۔ ٹی وی ډیر خائستہ اور غالب کاری کی جو پاکستان ناستی پکے اللہ دی عزت در کی ساس دے خدای درجات بلند کی دواګانو کې میاد لري ډیر دعا گویم دا ټول برکتونو دے پښتانو دی۔ جی پیر صاحب یہ پنجابیوں کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے اب کہوں گا، یہ نہ ہو کہ کہیں گے کہ اب یہ انہوں نے علاقائی تعصب شروع کر لی ہے، تو یہ نور کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں اور تمام عالم اسلام کی جہاں جہاں بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ بزرگ ہیں اور بزرگوں کی دعائیں یقیناً بچوں کے حق میں اور چھوٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، تو دعاؤں کی درخواست ہے کہ پوری امت کے لیے اور برطانیہ اور یورپ میں بسنے والوں کے لیے ضرور دعا فرمائیں گے اور یقیناً کرتے ہیں، دعاؤں نگاہوں میں یاد رکھیں۔
یہ دلوں کی زمین اور روحوں کی کھیتی پنجاب، سندھ، افغان اور پشتون علماء کی محنت کا مسلسل نتیجہ ہے، اور خدا سرفراز ممتاز اور ہمیشہ ہمیشہ ہر ایک سنی کے سر پہ آپ کے سایہ ذل عطفت کو اللہ قائم رکھے. آمین آمین سبحان اللہ. بہت شکریہ حضور. اللہ پاک حاضر ہوں گا اور میں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اسی اسٹوڈیو میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے آپ کی خدمت کروں گا، اپنے نگاہوں سے آپ کے فیض چنتا رہوں گا. آمین آمین. غریب نواز میرے بات تو دعا کرے جڑا بابا جی صاحب دی بارگاہ چو حصہ اس حصے چو کچھ آج نبی کونین دی آمن دی خیرات دا صدقہ عطا کر دیو. اللہ منو صحت بھی دے تو موت ایمان علی نصیب کرے. سبحان اللہ. تسی تے چمنستان عشق دی او خوبصورت بلبلو کہ جدوں ہی بول دے ہو تو ساریاں کلیاں مہک جاندیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آمین. حضور بہت شکریہ، آپ نے کرم فرمایا اور کافی دیر آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے. اللہ پاک آپ کے سائے کو عالم اسلام پر سلامت رکھے. آمین. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف آزاد کشمیر اس وقت وہاں پر پاکستان میں فجر کا وقت ہے، صبح کا ٹائم ہے اور پوری رات سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس باغ کا مالی اتنا بیدار ہو تو وہ جو باغ ہوتا ہے وہ اسی طرح خوشبو دیتا ہے، اسی طرح پھل دیتا ہے، اسی طرح دنیا کو سیراب کرتا ہے. تو یہ حضور شیخ العالم کی نگاہ اور آپ کی بیداری فکر ہے کہ آپ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لیے اور اسلام کے آفاقی روحانی اور نورانی مشن اور پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کس قدر بیدار مغز ہو کر اپنی تمام تر روحانی توجہات کو اس وقت نور کے ذریعے پورے عالم اسلام کو بانٹ رہے ہیں. اللہ پاک میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس ساقی کی درازی عمر کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کے سائے کو عالم اسلام پر قائم اور دائم رکھے. آخر میں حضرت کیونکہ اس پوری محفل میں ہمارے درمیان سید السادات حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، تو شاہ صاحب میں کہوں گا کہ قبلہ پیر صاحب کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا کریم اس تقریب سید کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما. آمین. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات دینیہ پر مولا کریم جو علماء نے خراج تحسین پیش کیا ہے، مولا کریم اپنی فضل سے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. آمین. اس مقدس و متبرک ادارہ مولا کریم نور ٹی وی ٹیلی ویژن کے اس مولا کریم اس ادارے پر مولا کریم اکرام و انعام کی بارش فرما. آمین. بالخصوص بانی نور ٹی وی حضور شیخ عالم پیر طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے علم میں، عمر میں، مال میں مزید برکت عطا فرما. مولا کریم ہم جیسے طلباء، ہم جیسے طالبان حق کے سروں پر مولا کریم ان کا سایہ اور تمام چرخ اسلام پر ان کا سایہ مولا کریم تادیر عافیت کے ساتھ دائم و سالم فرما. مولا کریم حضرت کے مریدین، معتقدین، منتسبین، خلفاء اور تمام مولا کریم جو حضرت کے اس مشن میں جڑے ہوئے ہیں، مولا کریم دارین کی خوشیاں عطا فرما. مولا کریم جہاں جہاں پر یہ پیغام پہنچ رہا ہے مولا کریم تمام کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوت لا يستجاب لها یا رب العالمین. اسی مذہب مہذب پر ہمیں استقامت دے اور جو وقت ہمارا متعین ہے مولا کریم اس میں عافیت سے اس دنیا سے ہمیں رخصت فرما. اور کل قیامت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو بہرمند فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. سبحان اللہ. ناظرین